ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے میں انسان کو دیر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے؟ عام طور پر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ انسان جب ان کاموں کو کرتا ہے تو بسا اوقات غفلت کے ساتھ کرتا ہے، سستی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ کرتا ہے، یا جب وقت نکل جاتا ہے تب انسان اس کو کرتا ہے، وقت کو ٹال دیتا ہے، اس کے بعد انسان اس کو کرتا ہے۔ جبکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، ثلاث لا تؤخرها، کہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان میں تاخیر نہ کرو، ان کے اندر دیر نہ کرو۔ اور وہ کون کون سے ہیں آپ اس کو بغور سنیں۔ اس میں سب سے اول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ یہ بات عام طور پر روزمرہ کا مشاہدہ ہے اور دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور پھر جب وہ نماز کا وقت گزرنے کے قریب ہوتا ہے، جماعت نکل جاتی ہے اور وقت جو مستحب ہے وہ بھی جو ہے نکلنے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے وہ بھی نکلنے والا ہوتا ہے، اب انسان نماز کی تیاری شروع کرتا ہے۔ جبکہ افضل اور بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی اذان دی جائے، اذان کہی جائے تو وہ فوراً نماز کی تیاری شروع کر دے۔ اگر اس کو استنجا کی ضرورت ہے تو وہ اس سے فارغ ہو جائے، یا اسی طرح کسی اور کام کی ضرورت ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے اور فوراً وضو بنا کر وہ مسجد کی طرف جو ہے چلا جائے، اور مسجد میں جا کر ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے تو وہ سنتیں پڑھ لے، اور بھی اگر وقت ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، اور پھر جماعت کے ساتھ صف اول کے اندر اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز کو پڑھنے والا ہو۔ تو پہلی بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے ادا کرنے میں انسان دیر نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے، وقت پر جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کو دفن کرنے کے اندر انسان دیر نہ کرے۔ مثلا غسل بھی دلا دیا، کفن بھی پہنا دیا اور جنازے کی نماز بھی ہو گئی، تو اب انسان اس کو لے جانے کے اندر دیر نہ کرے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے، کوئی دہلی سے آ رہا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی بمبئی سے آ رہا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، یا اسی طرح دیگر رشتہ دار نہیں آ پائے، اب انہوں نے فون کیا ہے اب وہ آ رہے ہیں، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر غور کریں کہ اگر کوئی انسان آ بھی جائے گا تو ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے یہ انسان جو مر چکا ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یا جو آنے والا انسان ہے وہ کوئی منتر پڑھ کر، کوئی وہ دعا پڑھ کر دم کر دے گا، پھونک دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، بلکہ جو انسان دنیا سے جا چکا ہے اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اجازت دے دیں کہ آپ ہمارا انتظار نہ کریں، ہم آئیں گے لیکن ہمیں آنے میں دیر ہو جائے گی، تو آپ جیسے ہی جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو قبرستان لے جائیں اور اس کو جو ہے دفن کر دیں۔ تو دوسری بات یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں، قبرستان لے جانے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا، کہ جب وہ عورت جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، جب وہ شادی کے لائق ہو جائے، اس کے کفو کا رشتہ مل جائے، تو پھر اس کے نکاح کرنے میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔
عام طور پر یہ بات بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ شادی کے لائق ہو گیا ہے تو ابھی اس کا نکاح نہیں کیا جا رہا، یا بچی اگر شادی کے لائق ہو گئی ہے، رشتہ بھی اس کا مل رہا ہے اور کفو کا رشتہ ہے، برابری کا رشتہ ہے، تب بھی اس کا نکاح نہیں کیا جا رہا۔ تو اس طرح نکاح نہ کرنے کی وجہ سے جو انسان کو برے دن دیکھنا پڑتے ہیں، مثلاً بچی جو ہے کوئی غلط کام کر لیتی ہے، کوئی برا کام کر لیتی ہے، وہ گناہوں کے اندر پڑ جاتی ہے، یا بچہ جو ہے وہ غلط عادتوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی سر جھکانا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو اس لیے جب بچہ ہو یا بچی، جب ان کے جوڑ کا رشتہ مل جائے اور وہ شادی کے لائق ہو چکے ہوں تو اس کے نکاح کے اندر دیر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر ہم اگر وقت پر ادا کریں گے تو انشاءاللہ جو دیر سے ادا کرنے میں نقصانات ہمیں ملتے اور حاصل ہوتے، ان نقصانات سے ہماری حفاظت بھی ہو جائے گی، اور وقت پر ادا کرنے پر خدا کے یہاں سے بھرپور اور پورا اجر بھی ہمیں ملے گا اور وہ حاصل ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ بات پوری واضح ہو چکی ہے اور آپ حضرات نے سمجھ بھی لی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں۔